السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، آج کے درس میں ہم سورہ یاسین کی چند آیات ترجمہ اور تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے جو قرآن مجید کی بعض سورتوں کے شروع میں اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں۔ یہ حروف چونکہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، ایک ایک حرف کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یہاں یا اور سین ہے تو یہاں یا کو الگ کر کے پڑھا جائے گا اور سین کو الگ کر کے پڑھا جائے گا۔ تو اسی طرح سے جو حروف علیحدہ علیحدہ کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں انہیں حروف المقطعات، یعنی ایسے حروف جو علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے۔ تو یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے معنی کے تعلق سے کہ اس کا معنی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، علماء اور مفسرین کے درمیان میں کافی اختلاف رہا ہے، اور اس کے تعلق سے ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کا معنی صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے راز میں سے ہے قرآن مجید میں۔ چنانچہ امام شعبی ہیں، یا اسی طرح سے سفیان ثوری ہیں، اور محدثین کی ایک جماعت کا یہی موقف ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے رازوں میں سے قرآن مجید میں ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی ہر کتاب میں کچھ ایسے راز رکھے ہیں۔ یہ متشابہات میں سے ہے جس کا معنی صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اور اس کے سلسلے میں ہمیں زیادہ غور و خوض نہیں کرنا ہے، اور اس میں زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے، کیا معنی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا معنی جب اللہ رب العالمین نے بتلایا ہی نہیں ہے تو ہم اس کے معنی پر کیسے مطلع ہو سکتے ہیں، کیسے ہم اس کے معنی کو جان سکتے ہیں؟ بلکہ ہمیں جس طرح سے یہ الفاظ آئے ہیں اسی طرح سے ان پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ ایک قول اس کے تعلق سے ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے رازوں میں سے ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سورت کے شروع میں بہت ساری کئی سورتوں کے شروع میں یہ الفاظ اس طرح کے آئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کا معنی اور مفہوم اپنے علم میں رکھا ہے۔ ہمیں اس کا معنی نہیں بتلایا ہے، لہذا ہمیں اس کے پیچھے بھی نہیں پڑنا ہے، بلکہ اس پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی ایمان بالغیب ہی کی طرح سے ہے۔ مومنین کی یہ صفت بتلائی گئی، یؤمنون بالغیب، کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ تو یہ ایمان سے تعلق رکھنے والی بات ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کا معنی اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں بتلایا ہے، لہذا ہمیں اس کے معنی کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ یہ قول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر، عثمان اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی یہ مروی ہے کہ یہ حروف جو ہیں، یہ حروف مقطعات، یہ الفاظ یا معنی میں سے ہیں جن کی کوئی تفسیر نہیں کی گئی ہے۔ تو ایک قول اس تعلق سے یہ ہے
کہ حروف مقطعات کا معنی صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے رازوں میں سے ایک راز ہے قرآن مجید میں۔ اسی طرح سے اس تعلق سے ایک دوسرا قول ہے محدثین یا مفسرین یا اسی طرح سے علماء کا ایک دوسرا قول اس تعلق سے ہے، اور وہ ہے کہ ان کے معنی کو جانا جا سکتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ جو ہے ایک دوسری بات ہے، اور پھر اس کا معنی پھر کیا ہوگا؟ تو ایسے صورت میں اس کے تعلق سے اس قول کے مطابق پھر اس کے معنی کیا ہوں گے، اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے اسم اعظم میں سے ہیں، یعنی یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں یہ اسم اعظم ہیں اللہ رب العالمین کی۔ اور اسی طرح سے کوئی اس کے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے کچھ کلمات کے مخفف ہیں، جیسے الف لام میم کے تعلق سے کہا گیا کہ الف لام میم میں الف اللہ کا ہے، لام جبرائیل کا ہے، اور میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اسی طرح سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی معنی متعین کر لیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بات علماء کے درمیان میں ہے کہ اس کا معنی معلوم ہے، اور اسی طرح سے اس کا کیا معنی ہوگا پھر اس میں اختلاف۔ ایک یہ کہ اسماء حسنہ میں سے یعنی اللہ کے اسم اعظم میں سے ہے، دوسرا یہ کہ یہ بعض کلمات کے مخفف ہیں، اور اسی طرح سے ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ قسموں میں سے ہیں، اقسام میں سے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو قسمیں کھائی ہیں ان میں سے یہ ہیں۔ لیکن یہ جتنے بھی اقوال بیان کیے جاتے ہیں، چاہے یہ کہا جاتا ہو کہ یہ جو ہے مخففات میں سے ہیں، یا یہ کہا جاتا ہو یہ اقسام میں سے یعنی قسموں میں سے ہیں، تو اس کے تعلق سے بہرحال کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ اس کا یہی معنی اور مفہوم ہے۔ لہذا اس تعلق سے صحیح اور درست بات وہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے رازوں میں سے ہیں، اور ان کا معنی اور مفہوم اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ان کو نہیں جانتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان حروف مقطعات کو کس وجہ سے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے، یا صورتوں کے شروع میں اللہ رب العالمین اس کو لایا ہے؟ تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ امتحان اور آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ اس پر کون ایمان لاتا ہے اور کون ایمان نہیں لاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اہل عرب چونکہ اپنے آپ کو فصیح اللسان کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے سب سے زیادہ جانکار ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ حروف بطور چیلنج کے بیان فرمائے کہ ٹھیک ہے تم اگر جانتے ہو، سب سے زیادہ جانکار ہو، تو پھر ان کے معنی بتلاؤ۔ یہ بطور تحدی اور چیلنج کے گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں رکھے ہیں۔ تو یہ اس کی وجوہات بیان کی گئیں، یا اسی طرح سے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے توجہ کو اپنی طرف یا کلام الہی کی طرف مبذول کرانے کے لیے یہ شروع میں رکھے ہیں۔ قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی جب تلاوت کی جائے تو تم اسے نہ سنو، بلکہ شور شرابہ کرو، ہنگامہ کرو، شاید کہ تم اس پر غالب آ جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے شروع میں اس طرح کے یہ الفاظ رکھے تاکہ ان کے لیے جو ہے یہ
ایک طرح سے کھچاؤ کا ذریعہ بن جائیں اور اس کی طرف توجہ دینے لگے ہوں. آئی بات میں؟ تو یہ وجوہات اس کی علماء نے بیان کی ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حروف مقطعات کے معنی اور مفہوم ہیں، انہوں نے یاسین کے مختلف معنی بیان فرمائے. کسی نے کہا کہ یہ یا رجلو اس سے مراد ہے، یاسین سے مراد یا رجلو. کسی نے کہا یا سیدو اس سے مراد ہے، یعنی یا سیدو کا یہ مخفف ہے، یا جو ہے حرف ندا یا کا مخفف، اور سین یہ سید کی مخفف، تو یا سین یا سیدو. اور اسی طرح سے کسی نے کہا کہ اس سے مراد یا محمد ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں ندا دی ہے. اور ایک قول اس تعلق سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہیں. لیکن جیسا کہ ہم نے بتلایا یہ سارے اقوال بلا دلیل کے ہیں. صحیح اور درست بات یہی ہے کہ حروف مقطعات ان کا معنی اور مفہوم صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں جانتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے معنی نہیں بتائے ہیں، ان کے معنی اللہ رب العالمین نے نہیں بتائے ہیں. تو یہ یاسین کا معنی اور مفہوم ہوا ہے. اسی طرح سے دوسری آیت ہے والقرآن الحکیم. واو حروف جارہ میں سے ہے اور قسم کے لیے ہے. واو حروف جارہ میں سے جب ہوتا ہے تو ہم اسے آسانی سے پہچان سکتے ہیں. اگر قرآن مجید میں کہیں بھی ہمیں یہ ہم پہچاننا چاہیں تو پہچان سکتے ہیں آسانی سے، کیونکہ حروف جارہ میں سے اگر واو ہے تو اس کے بعد جو کلمہ آئے گا وہ مجرور رہے گا. جیسے یہاں والقرآن الحکیم، یعنی قرآن آیا لفظ، یا اسی طرح سے حکیم آیا، اور دونوں مجرور ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واو جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے اور قسم کے لیے ہے. یعنی اللہ رب العالمین قرآن حکیم کی قسم کھا رہا ہے. والقرآن الحکیم اقسموا بالقرآن الحکیم، یعنی میں قرآن حکیم کی قسم کھاتا ہوں. یہ معنی اور مفہوم ہوگا. تو والقرآن الحکیم میں قسم کھاتا ہوں، یعنی اس سے پہلے جو ہے حروف جارہ میں سے ہے نا، تو حروف جارہ یہ جار اور مجرور یہ متعلق ہوتا ہے. متعلق کیا ہوگا؟ اقسمو. اقسمو فعل کے یہ متعلق ہوگا، یعنی میں قسم کھاتا ہوں. میں قسم کھاتا ہوں. کس کی قسم کھاتا ہوں؟ القرآن الحکیم. میں قسم کھاتا ہوں القرآن الحکیم، یعنی قرآن حکیم کی. اور حکیم کا معنی ہے المحکم، جس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی تناقض نہیں ہے، جس کے معنی اور مفہوم میں کوئی خفا نہیں ہے، جس کے آگے اور پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا ہے. تو محکم کے معنی میں، حکیم بمعنی محکم، پختہ. تو میں قسم کھاتا ہوں قرآن حکیم کی، یعنی ایسے قرآن کی جو محکم ہے، جس کے اندر کوئی تناقض نہیں ہے، جس کے معنی اور مفہوم ایک دم بالکل واضح ہیں، جس کے آگے اور پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا ہے، جس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی یا زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے. یا اسی طرح سے حکیم قائلہ، الحکیم قائلہ، یہ معنی ہوگا. یعنی میں قسم کھاتا ہوں ایسے قرآن کی جس کا قائل حکیم ہے، یعنی اللہ رب العالمین. با حکمت قرآن کی قسم کھاتا ہوں. یہاں یاد رہے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو لے کر صرف قسم کھائی ہے. دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی رسالتوں کو لے کر قسم نہیں کھائی ہے اللہ رب العالمین نے،
نہ ان کی کتابوں کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی اہمیت اور فضیلت اور آپ کے مقام و مرتبے اور آپ کے فضل و کمال کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے قسم کھائی ہے، جبکہ دیگر انبیاء علیہم السلام یا ان کی کتابوں یا ان کی رسالت کو لے کر اللہ رب العالمین نے قسم نہیں کھائی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور امتیازیات میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی کتاب اور آپ کی رسالت کو لے کر قرآن مجید میں قسم کھائی ہے۔ والقرآن الحکیم، کہ میں قسم کھاتا ہوں قرآن حکیم کی، یعنی ایسے قرآن کی جو باحکمت ہے، محکم ہے۔ جواب قسم آ رہا ہے انک لمن المرسلین، انک حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے انک، اور کا جو ضمیر ہے یہ ضمیر خطاب، یہ انا کا اسم ہے، اور لمن المرسلین یہ اس کی خبر بن جائے گی۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ یا یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ لمن المرسلین یعنی آپ رسولوں میں سے، مرسلین بھیجے ہوئے، یعنی آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو بھیجے ہوئے ہیں۔ یعنی بھیجے ہوئے ہیں کون ہیں؟ یعنی رسول ہیں، اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر دنیا کے اندر آئے ہیں، تو آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ اصل میں انکار ہے اور رد ہے کفار اور مشرکین کا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کرتے تھے لست مرسلن، کہ آپ تو رسول ہیں ہی نہیں۔ یعنی کفار اور مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو لے کر یہ کہا کرتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ نہیں بھیجے گئے۔ اگر کسی کو رسول اللہ رب العالمین کو بنانا تھا تو کیوں نہیں مکہ یا طائف کا کسی عظیم آدمی کو بنا دیے گئے؟ تو اسی کا اللہ رب العالمین نے رد فرمایا، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ کفار اور مشرکین جو آپ پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ ان کا اعتراض باطل ہے، غلط ہے ان کی بات۔ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہاں ایک تو رد بھی ہے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ آپ کو ان کے اعتراضات سے قبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اعتراض سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یقیناً رسول ہیں، اور آپ جو ہے یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں۔ آگے فرمایا علی صراط مستقیم، اور یہ علی صراط مستقیم جو ہے انکا میں جو انا حرف مشبہ بالفعل ہے اسی کی یہ دوسری خبر ہے۔ علی صراط مستقیم اے انکا علی صراط مستقیم، یہ معنی ہے، یعنی بے شک آپ مستقیم راستے پر ہیں، یعنی سیدھے راستے۔ مستقیم کسے کہتے ہیں؟ الطریق القیم الموصل الی المطلوب، یعنی ایسا سیدھا راستہ جو مطلوب تک پہنچانے والا ہو، یعنی جنت تک لے جانے والا ہے، سیدھا راستہ بالکل، تو اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ اللہ رب العالمین نے فرمایا علی صراط مستقیم، یعنی آپ راہ مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں آپ۔ آئی بات میں؟ یعنی جس کے اندر کسی بھی طرح سے ٹیڑھا پن نہیں ہے، ایسے راستے پر جس میں پکڈنڈیاں نہیں ہیں، آپ ہدایت پر ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح سے کفار اور مشرکین کے اعتراض کا جواب ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ بھٹک گئے ہیں، یہ بے دین ہو گئے ہیں، یہ ایسے ہو گئے ہیں، ویسے ہو گئے ہیں۔ تو اسی کے اعتراض میں یہ بھی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
آئی بات میں؟ تو یہ ایک بات ہوئی اعلیٰ صراط مستقیم کے تعلق سے۔ اسی طرح سے یہ بھی ممکن ہے کہ اعلیٰ صراط مستقیم حال ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہو، حال بھی یہ بن سکتا ہے، اور ایسی صورت میں معنی ہوگا، یعنی اگر ہم حال اسے مانتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا معنی ہوگا اعلیٰ صراط مستقیم اس حال میں کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو یہ حال بھی اس جملے کو مانا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، اسے تنزیل لام کے فتحہ کے ساتھ یا نصب کے ساتھ اسے جو ہے پڑھا گیا ہے، اسی طرح سے تنزیل اسے لام کے رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، اور ایسی صورت میں اس سے پہلے مبتدا محذوف ہے، جی ھذا تنزیل العزیز الرحیم، یعنی یہ نازل کردہ ہے، اور تنزیل مصدر بمعنی اسم مفعول، نازل کردہ، نازل کیا ہوا، نازل کردہ ہے العزیز کی جانب سے، الرحیم کی جانب سے۔ عزیز غالب کو کہتے ہیں، زبردست، جو مغلوب نہ ہو سکے، ایسی ذات جو مغلوب نہ ہو سکے۔ اور یہ صفت لا کر بتلانا یہ مقصد ہے کہ جو کفار اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا انکار کر رہے ہیں، تو وہ اس گمان میں نہ رہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں پکڑ نہیں پائے گئے، اللہ رب العالمین ان سے حساب و کتاب نہیں لے پائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین ان سے حساب و کتاب لے لے گا، اور انہیں جو ہے اچھی طرح سے مزہ چکھائے گا، انہیں جو ہے پوری اس کی سزا دی جائے گی۔ غالب ہے اللہ رب العالمین، زبردست ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے انکار کرنے والا یا اسی طرح سے اس پر ایمان نہ لانے والا۔ اور رحیم بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے مقابلے میں فرمایا رحیم، الرحیم یعنی رحیم بھی ہے، یعنی جو اس پر ایمان لانے والے ہیں، اس کی باتوں پر یقین رکھنے والے ہیں، تو ان کے لیے رحیم ہے، ان پر رحم نازل کرنے والا ہے۔ تو دونوں ہی چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ تنزیل العزیز الرحیم، نازل کردہ ہے زبردست، غالب اور نہایت رحم کرنے والے کی جانب سے، یعنی یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ اسی طرح سے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ لِتُنذِرَ، یہ جو ہے نازل کردہ قرآن مجید آپ کی طرف جو نازل کیا گیا ہے، یہ اس لیے لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ڈرائیں، لِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں، قومن ایسی قوم کو، ما انذرا نہیں ڈرایا گیا، آباؤہم ان کے آباء و اجداد کو۔ انذرا فعل مجہول ہے اور ما نافیہ ہے، ما انذرا یعنی نہیں ڈرایا گیا، آباؤہم ان کے آباء و اجداد کو، فہم غافلون تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ کو رسول بنا کر بھیجنے کا مقصد، یا اسی طرح سے قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں، اور ڈرانا کس سے ہے؟ یعنی عذاب الہی سے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو سزائیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے متعین فرمائی ہیں، ان سزاؤں سے، جہنم کی آگ سے ڈرانا ہے، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو ما انذر آباؤہم جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، یعنی عرب والوں کو، خاص طور سے یہاں عرب والوں کے لیے یہ بات کہی گئی۔ یہ بات معلوم ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد
ان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، یعنی ان میں سے کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا۔ اور جو دوسرے انبیاء تھے بنو اسحاق میں، تو ادھر ادھر یہ لوگ تجارت وغیرہ کی غرض سے جایا کرتے تھے، تو اس سے حجت تمام ہو جایا کرتے تھے، انہیں دین کی باتیں معلوم ہو جایا کرتی تھی۔ اور اسی طرح سے مکہ کے اندر تو یہ معاملہ تھا، اور دوسرے بہت سارے اہل کتاب میں سے قبائل عربوں میں موجود تھے، تو وہ ان کے سامنے بھی ظاہر سی بات ہے دعوت و تبلیغ یا ان کی اصلاح کرتے رہا کرتے تھے۔ تو اس لیے کوئی زیادہ ضرورت شاید نہیں ہوئی، اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان میں کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجا، اور پھر آخر میں ایک آخری نبی کو بھی آنا تھا انہی کے درمیان میں۔ تو اللہ رب العالمین نے یعنی ایک لمبا فترہ، ایک لمبی مدت کے بعد رسول آئے اس قوم کے اندر، ایک لمبے زمانے کے بعد قوم میں جو ہے رسول آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد۔ تو ان کے اس درمیان میں ان لوگوں کو ڈرانے والا ان میں سے کوئی نہیں آیا، یعنی دوسروں میں تو آئے لیکن ان میں سے خاص طور سے کوئی نہیں آیا، تو اس وجہ سے یہ غفلت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ قرآن دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا ہے۔ فہم غافلون، پس یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک معنی اور مفہوم ہے۔ اسی طرح سے ماں کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماں یہ مصدریہ ہے، یعنی مصدر کے معنی میں ہے، اور ایسی صورت میں معنی ہوگا کہ تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا ہے، یعنی جن کے آباء و اجداد بھی ڈرائے گئے۔ اسی طرح سے ماں مصدریہ بھی مانا گیا ہے اسے، اور ماں موصولہ، اور اسی طرح سے ماں صفت کے لیے بھی اسے مانا گیا ہے، لیکن ان تمام میں ماں نافیہ ماننا یہ زیادہ سیاق کلام سے ظاہر ہے، کیونکہ آگے فہم غافلون جو آ رہا ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہو پائے گا جب اسے ہم ماں نافیہ مانیں گے۔ آئی بات میں، یعنی ان کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا، اس وجہ سے یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو ایسی قوم کے پاس نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ 5 آیات ابتدا کی ہم نے آپ کے سامنے رکھی، ان کی مختصر تشریح۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔